بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 266 اور آیت نمبر ہے 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلکم تعقلون۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، تعال آؤ تم، اتلو ما حرم میں پڑھ کر بتاؤں تمہیں جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر تمہارے رب نے جو حرام کیا ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز کہ یہ کہ تم شرک نہ کرو اس اللہ کے ساتھ کچھ بھی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو خرچے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم فحاشی کے قریب جاؤ، ما ظہر منہا، جو اس فحاشی میں سے ظاہر ہو، وما بطن، اور جو مخفی فحاشی ہو، چھپی ہوئی فحاشی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، نہ تم کسی جان کو قتل کرو، وہ جان جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں حق، اگر قتل کرنا حق پر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ذالکم وصاکم، یہ وصیت کی ہے تم کو، بہ، ان احکامات کی، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل کرو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یا یہود نے خود سے شریعت بنا رکھی تھی، بہت ساری پابندیاں لوگوں پہ نافذ کر رکھی تھی، جن کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی نہ کوئی علمی دلیل تھی۔ تو کہا اے پیغمبر ان سے کہو آؤ میں تمہیں اصل شریعت بتاتا ہوں، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور یہ تقریباً 2 آیات کے اندر 10 احکامات ہیں، اور یہ پوری انسانیت کے لیے تھے۔ ہر شریعت میں یہ حکم آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر شریعت میں یہ حکم تھے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، شرک خاص ذرہ برابر بھی ہو۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی انسان کے ایمان کے ساتھ شرک شامل ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ شرک یہ بندوں پر اللہ کا پہلا حق ہے کہ بندے توحید پر قائم رہیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ نماز کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہر رکعت میں کھڑا ہو کر بندہ جو کہہ دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جا کے کسی اور کے سامنے جھک جائے، تو یہ شرک ہے۔ شرک فی الذات ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اکیلا۔ شرک فی الصفات، اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ پوری کائنات کا خیال رکھتا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ شرک فی العبادت، نظر و نیاز، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق ہے، اللہ خالق ہے، اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد ظاہری طور پر ایک انسان کی تربیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سپرد کر دیا ہے۔ بچوں کو کھلانا پلانا تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور احادیث کے اندر ہے 3 دفعہ
ماں کا تذکرہ ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، چونکہ ماں ایک تو جو باپ سے بڑھ کر کام کرتی ہے، باپ سے الگ ہو کر کام کرتی ہے، ایک تو بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو یہ 2 وجوہات کی بنا پر ماں کو جو ہے وہ 3 دفعہ کہا گیا حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ آیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں نے گناہ بہت بڑا کیا، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے گناہ تو نہیں پوچھا کون سا کیا ہے، لیکن انہوں نے آگے سے یہ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ اب یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تیری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جا کے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب وہ تو یہ پوچھ رہا تھا گناہ بہت بڑا کیا ہے، توبہ کیسے ہوگی؟ تو آگے سے جواب کیا ملا؟ ماں نہیں تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر ماں ہوتی تو بالاولیٰ کہہ دیتے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انسان کے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ کالام، ماں نہ ہو تو خالہ ماں کے برابر ہے، قائم مقام ہے، تو اسی بنا پر انہوں نے کہا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا یہ بڑا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ اور جہاں تک باپ کا تذکرہ ہے تو اس میں تو جو سب سے بڑی حدیث ہے وہ یہی ہے رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی۔ باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے اس کا باپ راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بد نصیب ہے اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے تو سمجھو اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر ایک کلیہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ بہرحال والدین کی دلجوئی کرنا، ان کو بڑا سمجھنا، آج کے دور میں تو والدین کو بڑا ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اولاد کہتی ہے ہم زیادہ سیانے ہو گئے، نہیں، والدین کو بڑا سمجھنا، انہیں بڑوں کی جگہ پہ رکھنا، ان کی بات کی اہمیت، حتیٰ کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے، اف تک نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے والد صالح بننا۔ وہ جو حدیث ہے کہ صدقہ جاریہ میں اولاد جو صالح ہو، تو یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک بنے تاکہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ بہرحال آگے کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ املاق کے ڈر سے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور ایک جگہ پہ خشیت املاق ہے، خرچے کے ڈر سے، صرف اس وجہ سے میں کھلاؤں گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دے نحن نرزقکم وإیاہم، اور ہم تمہیں نہیں دے رہے اور تم نہیں کھاتے، اگر تم کھا رہے ہو تو تمہاری اولاد کو بھی اللہ کھلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی خوراک کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، بلکہ انسان نہیں، ہر جاندار، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر دابہ جس کے اندر جان ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، تو پھر قتل کیوں کرتا ہے؟ جس نے جو رب پیدا کر رہا ہے اس نے رزق بھی دینا ہے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ خرچے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور اس کے اندر حمل کا ضیاع بھی شامل ہے۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہے، تو یہ خشیت املاق ہے، آئے گا تو بدنامی ہو جائے گی، یا پتہ نہیں بچی آ جائے گی، یا جو بھی کسی بھی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کے اندر قباحت ہو، اس سے مراد زنا ہوتا ہے۔ زنا کی طرف مائل کرنے والا ہر کام اور ہر بات، ہر قول اور ہر فعل وہ حرام ہے، خاص ظاہری ہو، یعنی جس طرح بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، یہ ڈانس وغیرہ یا یہ میوزک اور یہ ساری ظاہری چیزیں، خواہ باطنی ہو، چھپ چھپا کے زنا کرنا، چھپ چھپا کے باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یا ظاہری سے مراد اعضاء کا زنا ہے، باطنی سے مراد دل کا زنا ہے، دل کے اندر برے خیالات ڈالنا یہ بھی حرام ہے۔ ولا تقربوا کے الفاظ ہے نا، قریب بھی نہیں جانا، تو دل شروع کرتا ہے تو باقی اعضاء پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو دل کے اندر برے خیالات لانا، بے حیائی کے خیالات لانا ہی منع ہے۔ ولا تقربوا کے تحت جو ہے وہ یہ سارے منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے، اس لیے اللہ نے بے حیائی کی طرف جانے والے تمام راستے ہی حرام کر دیے، تو یہ تمام راستے جو ہیں وہ حرام ہے۔ تو ایسی تقریبات جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے جانا ہی نہیں چاہیے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، آگے کیا ہے، کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرنا۔ ہاں جس پر حق ہے، حق کس پر ہوتا ہے؟ جب لڑائی ہو رہی ہو کافر مسلمانوں کی تو کافروں کو قتل کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ بندہ تو
جج جو ہے وہ اسے جو ہے وہ سزا کے طور پر پتھر مار مار کے رجم کرے گا، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 حق ہیں، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان کے قتل میں اگر ساری انسانیت شامل ہو جائے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں زمین و آسمان والے بھی اگر ایک بندے کے قتل میں شامل ہو جائے، زمین والے بھی ایک بندے کے قتل میں شامل ہو جائیں، اللہ اس ایک قتل کے جرم کی وجہ سے پوری آسمان اور زمین والوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، ایک جان کا قتل، اور جو ہے نا ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک جان کا قتل پوری دنیا کو تباہ کرنے کے برابر ہے، پوری انسانیت، ہر چیز اس میں شامل ہے احادیث کے اندر۔ تو یہ جرم ہے، تو کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کسی نے حق نہیں دیا، جان اللہ نے دی ہے، جان دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی، خودکشی بھی حرام ہے نا، بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا اگر بندہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی لعنت آتی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ تو یہ قتل ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ ایک وصیت والدین کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، ایک وصیت اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت کے اندر حرام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔